سن 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت شخص اسماعیل کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھی، تاہم چوتھی بیٹی کی بھی ولادت ہو گئی، جن کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار اسلام کی ان نیک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک درویشی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ جب چوتھی بیٹی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا پیدا ہوئی، شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تک نہ تھا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے شوہر سے کہا کہ وہ کسی پڑوسی سے کچھ پیسے قرض لے لے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مگر جب شریک حیات نے بار بار کہا تو آپ رات کی تاریکی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور پڑوسی کے دروازے پر جا کر دستک دی، مگر پڑوسی گہری نیند سو رہا تھا، اس لیے اس نے دستک کی آواز نہیں سنی۔ شیخ اسماعیل کچھ دیر تک دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑے رہے، مگر جب پڑوسی کے قدموں کی چاپ تک سنائی نہ دی تو خاموشی کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے شوہر کو خالی ہاتھ واپس آتے دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا، کیا پڑوسی نے مدد کرنے سے انکار کر دیا؟ شیخ اسماعیل نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، کہاں کی مدد، اس نے تو دروازہ تک نہیں کھولا۔ حیرت کی بات ہے، حضرت رابعہ کی والدہ نے اس طرح کہا جیسے انہیں اپنے شوہر کی بات پر یقین نہ ہو۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کو خیرت کیوں ہے؟ جو لوگ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ شیخ اسماعیل بہت دیر تک بستر پر لیٹے کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ کو پڑوسی کے دروازے پر جانے پر بہت دکھ ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی نہایت قلب تھا کہ آپ اس کے دروازے پر گئے اور اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ ذہنی کشمکش بہت دیر تک رہی اور پھر اس عالم میں آپ کو نیند آ گئی۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے اسماعیل، اپنی بے سر و سامانی کا غم نہ کر، تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی، اس کی دعاؤں کی برکت سے میری امت کے بہت سے لوگ بخشے جائیں گے۔ تم پر لازم ہے کہ تم حاکم بصرہ کے پاس جاؤ، اس سے کہہ دو کہ وہ ہر روز 100 بار اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ درود بھیجتا تھا، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کفارے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کرے۔ جب شیخ اسماعیل کی آنکھ کھلی تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی لذت سے سرشار تھے۔ پھر صبح ہوتے ہی آپ نے پورا خواب ایک خط پر تحریر کیا اور حاکم بصرہ کے دربان کو دے دیا۔ حاکم بصرہ، جس کا نام روایات میں عیسیٰ زروان آتا ہے، بڑا ہی نیک شخص تھا۔ وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب شیخ اسماعیل کا خط اس نے پڑھا تو بے قرار ہو کر اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور دربان سے مخاطب ہو کر بولا کہ وہ معزز محترم شخص کہاں ہیں جس نے تمہیں یہ خط دیا؟ دربان نے عرض کیا، حاکم بصرہ کے جواب کے انتظار میں محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ حاکم بصرہ تیز قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف دوڑ پڑا اور جب دروازے پر پہنچا تو شیخ اسماعیل کے گلے لگ گیا اور آپ کو بوسہ دے کر کہنے لگا، آپ کی طفیل مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے خلوص عقیدت کے ساتھ شیخ اسماعیل کو 400 دینار دے دیے اور اسی خوشی میں اس نے 10,000 دینار دوسرے فقراء میں تقسیم کر دیے۔ حضرت رابعہ بصریہ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ ابھی 4-5 سال کی تھی کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ پھر جب حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 8 سال ہوئی
تو ایسا واقعہ پیش آیا کہ پورا بصرہ خطرناک قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ بھوک سے بچنے کے لیے چاروں بہنیں اپنے آبائی شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ اسی سفر کے دوران ایک ظالم شخص نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر بصرہ کے ایک مالدار تاجر عتیق کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ پھر حضرت رابعہ بصریہ 4-5 سال تک ایک کنیز کی حیثیت سے اس تاجر عتیق کی خدمت سر انجام دیتی رہی۔ باقی تینوں بہنوں کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بچیاں کسی حادثے کا شکار ہو کر انتقال کر گئیں۔